اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَقَدْ آتَيْنَا البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ الکتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فاختلف فی پس اختلاف کیا گیا اس میں ولولا کلمۃ اور اگر نہ ہوتی ایک بات سبقت جو طے ہو چکی تھی من ربک تیرے رب کی طرف سے لقضی بینہم البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے بیچ وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لوگ لفی شکن البتہ شک میں ہیں منہ اس کے بارے میں مریب جو تردد میں ڈالنے والا شک ہے وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا اور بے شک سب کے سب لَيُوَفِّيَنَّهُمْ البتہ پورا دے گا ان کو رب کا ان کا رب اعمالہم ان کے اعمال کا صلہ انہ بما یعملون خبیر بے شک وہ رب جو کچھ وہ کر رہے ہیں خبر رکھنے والے ہیں فاستقم پس آپ ڈٹ جائیں کما امرتا جیسے آپ کو حکم دیا گیا ومن تاب معک اور وہ لوگ بھی جنہوں نے توبہ کی آپ کے ساتھ ولا تطغوا اور تم حد سے نہ نکلو انہ بما تعملون بصیر بے شک وہ رب جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ اس سے پہلے مختلف حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے ہوئے اور اس سورت کا نام بھی سورہ ہود ہے اور حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر سے انبیاء کا تذکرہ شروع ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور چونکہ عرب میں اکثریتی جو طبقہ تھا وہ مشرکین کا تھا، بت پرست لوگوں کا تھا اور ان کے بعد دوسرا بڑا طبقہ وہ یہود کا تھا، تو ان کا ذکر بھی ان کی مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن کریم میں کثرت سے آیا ہے، تو اس سورت کے اختتام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق دی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات ان کو دی، اور قرآن کریم کے بعد سب سے جو بڑا درجہ آسمانی کتابوں میں ہے وہ تورات کا ہے۔ فاختلف فی پس ان لوگوں نے اختلاف کیا اس تورات میں، تو فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں اگر یہ لوگ اس قرآن کو نہیں مانتے اور وقت کے لوگ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات کو نازل فرمایا
لیکن ان لوگوں نے تورات کی بھی مخالفت کی، اور کچھ لوگ ماننے والے بھی تھے اور نہ ماننے والے، اختلاف کرنے والے بھی تھے، لہٰذا یہ ہر زمانے میں چلتا رہے گا، ماننے والا طبقہ بھی رہے گا اور نہ ماننے والا اور مخالفت کرنے والا بھی رہے گا۔ تو فاختلف فیہ، پس اختلاف کیا گیا اس تورات میں بھی۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتی بات یہ سبقت من ربک، طے ہو چکی آپ کے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے بیچ اسی دنیا میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سزا کا جہان مقرر کیا ہوا ہے آخرت، کہ آخرت میں اللہ نے حساب لینا ہے اور جزا سزا دینا ہے، تو یہ اللہ نے اپنے ہاں طے کیا ہوا ہے۔ اگر یہ طے شدہ نہ ہوتا، اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، تو جو دنیا میں لوگ جرائم کرتے ہیں، ان جرائم کرنے والوں کو نقد دنیا میں سزا دے کے معاملے کو نپٹا دیا جاتا، جو جس کی سزا بنتی دنیا میں وہ اس کو بھگت جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الجزا نہیں بنایا، اور اس کے لیے اللہ نے آخرت کا جہان رکھا ہے۔ اس لیے دنیا میں تنبیہات تو ہوں گی، لیکن اعمال کی پوری جزا سزا نہیں ہوگی۔ جو نیک عمل کرتا ہے اس کے اثرات سے خیر اور برکت دنیا میں ملتی رہے گی، جو برے اعمال کرتا ہے ان برے اعمال کے اثرات کا تو ظہور ہوتا رہے گا، انسان کے لیے ناگواری کے حالات بنیں گے، لیکن نیک اعمال اور برے اعمال کا پورا بدلہ دنیا میں ہو جائے، یہ اللہ نے نظام نہیں رکھا، اس کا فیصلہ اللہ نے قیامت کو کرنا ہے۔ تو اگر نہ ہوتی یہ طے شدہ تیرے رب کی طرف سے بات، تو ظالموں کو دنیا میں ظلم کی پوری سزا دے دی جاتی اور یہی معاملہ نپٹا دیا جاتا۔ لقضی بینہم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے بیچ اسی دنیا میں۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ لوگ البتہ شک میں مبتلا ہیں، منہ اس قرآن کے بارے میں، مریب گہرا شک جس نے ان کو پریشان کیا ہوا ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک سب کے سب ہر ایک البتہ پورا صلہ بدلہ دے گا ان کو ان کا تیرا رب، اعمالہم، ان کے اعمال کا، یعنی اعمال کا جو صلہ ہے اچھے اعمال کا، نیک اعمال کا، وہ کرنے والے کو لازمی ملے گا، لیکن وہ آخرت میں ہوگا۔ تو وَإِنَّ كُلًّا لما، یہ جو کلن کے اوپر دو زبر ہے، تنوین ہے، یہ اصل میں مضاف الیہ کی جگہ ہے۔ قرآن چونکہ ایک فصیح و بلیغ ایک کلام ہے، اس لیے اس میں بہت سی چیزیں اشارات سے اس میں معنون کر دی جاتی ہیں، تو یہاں بھی یہ تنوین لا کر یہ بتلا دیا کہ اس میں کلام اصل میں لمبی تھی اور اس کو مختصر کیا گیا ہے، تو یہ تنوین اشارہ دے رہا ہے کہ اصل میں یہاں کلام تھی کل الخلائق، ساری مخلوقات، سب کے سب جو لوگ ہیں، انسان اور جنات اور یہ جتنی مخلوقات ہیں، وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، بے شک سب کے سب جن و انس، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، البتہ ضرور پورا دے گا ان کو ان کا صلہ تیرا رب، اعمالہم، ان کے اعمال کا، انہ بما یعملون خبیر، جیسے سورہ زلزال میں فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی اور نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو پا لے گا۔
اس کو دیکھ لے گا، اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی اور برائی کی ہوگی اس کو بھی وہ پالے گا۔ کوئی انسان کا اچھا برا عمل وہ مخفی نہیں، اور وہ ایسا نہیں کہ ریکارڈ میں نہ ہو، اس کی خبر نہ ہو۔ بے شک وہ رب بما یعملون خبیر، جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں اس کی پوری پوری خبر رکھنے والا ہے۔ فاستقم کما امرت، پس اے اللہ کے نبی ڈٹ جائیں، قائم رہیں، کما امرت، جیسے آپ کو حکم دیا گیا، یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں، جو اللہ کا دین ہے، اس پہ استقامت اختیار کریں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو اپنا رب خالق معبود جانا، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، قائم ہو گئے، تو تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، فرشتے اتر کر کے ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں اور ان کے حوصلے بلند کرتے ہیں۔ تو فرمایا آپ ڈٹ جائیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ ومن تاب معک، اور وہ لوگ بھی ڈٹ کے رہیں اپنے دین پر جنہوں نے توبہ کی کفر و شرک سے، معکا، اور آپ کے ساتھ شامل ہو گئے ایمان کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بال سفید ہو گئے، آپ جلدی بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی اور صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور پہلے یہ بات عرض ہو چکی ہے، پچھلے رکوع کے اندر آیت مبارکہ گزری ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کر کے فرمایا کہ دیکھو یوں خدا کی پکڑ آتی ہے جب وہ بستیوں کے لوگوں کو پکڑنے پہ آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود کی اس آیت نے بوڑھا کر دیا کہ مجھے اب پریشانی ہے کہ جیسے پہلی قوموں پہ اللہ کی پکڑ آئی تو میری امت پہ بھی ایسی اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ ایک تو یہ آیت مبارکہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ کے بارے میں حضور نے فرمایا، اور دوسری اس آیت کے بارے میں حضور نے فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، کہ اللہ نے کہا کہ اس دین پر اور احکام دین پر ڈٹ جاؤ جیسے تمہیں کہا گیا، تو مجھے بھی کہا وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور میری امت کو بھی اللہ نے پابند کیا کہ تم استقامت کے ساتھ رہو گے۔ تو اب مجھے پریشانی یہ ہے کہ میری امت پتہ نہیں اس دین پہ قائم رہتی ہے یا متزلزل ہو جاتی ہے، تو اب مجھے یہ پریشانی کھائے جا رہی ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا اور یہ کتنا دین پہ قائم رہ سکیں گے، بس یہ چیز مجھے پریشان کر رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے تو اس کا حق ادا کر دیا، وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، کہ انہوں نے استقامت اور دین پر ڈٹ کے رہنے کا نمونہ انسانیت کو دے دیا کہ یوں دین پر ڈٹ جانا ہوتا ہے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اب امتحان ہمارا ہے کہ ہمیں اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اب اس دین پر کتنا ڈٹ کے رہتے ہیں، ایمان اور عقیدے اور عمل اور عبادت پر کتنی استقامت دکھلاتے ہیں۔ تو حضور کی پریشانی اپنی اس امت کے حال کے بارے میں تھی، اور دیکھ لیں آپ آج امت کا حال، ہر چیز پہ ڈٹ جاتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جس پہ یہ لوگ سودے بازی کر جاتے ہیں، اور وہ دین ہے۔ دین پہ سودے بازی ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز پہ سودے بازی نہیں آتی، اور لوگ ہر معاملے میں غیرت کھا جاتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں منافق بن جاتے ہیں۔ تو یہ بہت افسوسناک طرز عمل ہے آج جو امت جس سے گزر رہی ہے۔ اس لیے
ہر ایمان والے کو جو قرآن اور سنت سے ایمان، عقیدے اور عمل کا راستہ اس کو ملے اور اس سے اس کو رہنمائی ملے تو اس پہ ڈٹ جائے اور نفاق اور منافقت سے کام نہ لے، استقامت کے ساتھ دین پر چلے۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور سرکشی تم نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی دین میں غلوف نہ کرو، اور خام خواہ کی جو باتیں دین میں ہے ہی نہیں ان کو دین بنا کر دین میں سختی پیدا کر دینا، دین میں گھٹن پیدا کر دینا، یہ امام تفسیر قرطبی میں اس کی یہی تفسیر کی ہے کہ دین میں غلوف نہ کرو، احکام شرع کے اندر غلوف نہ کرو کہ خام خواہ دین میں تنگی کی چیزیں پیدا کرو، لیکن ایسی دین میں آزادی بھی نہ پیدا کرو کہ دینی احکامات کو نظر انداز ہی کرتے جاؤ۔ اس لیے اعتدال کی راہ پہ چلو اور درمیانی چال چلو۔ ولا تطغوا، اور سرکشی نہ کرو، اللہ کی حدوں سے تجاوز نہ کرو۔ انہ بما تعملون خبیر، بے شک وہ رب جو کچھ بھی تم کر رہے ہو تمہارے ہر عمل کو بصیر، وہ دیکھنے والا ہے۔